حضرت ختیجہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خاتون تھیں اور ساتھ ہی پہلی خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کی شادی کو اسلام کی تاریخ کا ایک خوبصورت واقعہ سمجھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول اور مضبوط اور ظہیر خاتون حضرت ختیجہ کے مابین شادی ایک بہت ہی انوکھے انداز میں ہوئی، جو اب بھی شادی کی بہترین مثال کے طور پر لی جاتی ہے۔ حضرت ختیجہ 25 سال تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بندھن میں رہیں۔ حضرت ختیجہ نے 40 سال کی عمر میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کی، جبکہ پیغمبر محمد کی عمر اس وقت صرف 25 برس کی تھی۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 سال تک شادی کے بندھن میں رہیں۔ ایک بار حضرت آسیہ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حضرت ختیجہ واحد عورت ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جب کسی نے مجھ پر یقین نہیں کیا تھا تو وہ مجھ پر یقین رکھتی تھی۔ جب لوگوں نے مجھے مسترد کیا تو اس نے اسلام قبول کر لیا اور اس نے میری مدد کی اور مجھے تسلی دی۔ حضرت عائشہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، جس جوڑے کو اسلامی تاریخ کے خوبصورت جوڑے میں سے ایک سمجھا جاتا ہے، لیکن حدیث میں ہمیں معلوم ہوا ہے کہ یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا کہ حضرت ختیجہ ان کے لیے تھی۔ اس کا ذکر صحیح بخاری میں کیا گیا ہے، جسے حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ میں نے کبھی بھی اللہ کے رسول کی کسی بیوی سے حسد محسوس نہیں کیا جیسا کہ میں نے ختیجہ کے بارے میں کیا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول اکثر انہیں یاد کرتے تھے اور ان کی تعریف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے، جن میں سے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت ختیجہ کے تھے۔ 4 بیٹیوں کا نام زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، کلثوم بنت محمد اور فاطمہ بنت محمد تھا۔ 2 بیٹے جو حضرت ختیجہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا نام قاسم ابن محمد اور عبداللہ ابن محمد تھا۔ واحد بیٹا جو نبی محمد کی ایک اور بیوی سے تھا، اس کا نام ابراہیم ابن محمد تھا۔ تو آئے آپ کو پہلے بتاتی ہوں کہ حضرت ختیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح پرپوز کیا۔ حضرت ختیجہ کے شوہر کی موت کے بعد وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس وقت کے بہت سے مردوں کا تعلق ان کے قبیلے بنو قریش سے تھا، لیکن انہوں نے کوئی تجویز قبول نہیں کی، کسی کے رشتہ قبول نہیں کیا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ شادی ہی نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی شادی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہیں۔ حضرت ختیجہ جنہوں نے مکہ کے مردوں کے بہت ہی اچھے رشتوں کو مسترد کر دیا اور جو شادی میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی، انہوں نے اس وقت اپنا ذہن تبدیل کر دیا جب انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری دیکھی۔ حضرت ختیجہ کامیاب کاروباری خاتون تھی اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ختیجہ کا قافلہ قریش کے تجارتی قافلے کے برابر تھا اور وہ اپنی طرف سے لوگوں کو ملازمت بھی دیتی تھی اور وہ تجارتی مقاصد کے لیے خود سفر نہیں کرتی تھی۔ ایک بار جب انہیں شام میں لین دین کے لیے ایماندار ساتھی کارکن کی ضرورت تھی، اس وقت انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا۔ شام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجتے ہوئے حضرت ختیجہ نے ایک اور خادم کو ان کے ساتھ بھیجا۔ واپسی کے بعد اس خادم نے حضرت ختیجہ کو معزز اور دیانتدار طریقوں کے بارے میں تفصیلات دی، جن کے ذریعے محمد نے اپنا کاروبار کیا اور نبی محمد حضرت ختیجہ کی توقع سے دگنا منافع لے کر واپس آئے۔ حضرت ختیجہ نے نبی محمد کی اس ایمانداری اور ذہانت کو پسند کیا اور وہ ان کے لیے اپنے دل میں جذبات رکھنے لگی۔ انہوں نے شادی کی تجویز کو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا فیصلہ کیا اور انہوں نے نافیسہ نامی ایک دوست سے محمد سے پوچھنے کو کہا کیا وہ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاملے کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ اس تجویز کو قبول کرتے وقت ہچکچانے لگے اور کہنے لگے کہ نہ ہی اس وقت ان کے پاس کوئی گھر اور نہ ہی کوئی کنبہ چلانے کے لیے رقم ہے۔ تو نفیسہ نے بتایا کہ حضرت ختیجہ ان سب چیزوں کی فراہمی کریں گی، لہٰذا وہ اس چیز کے بھی فکر مند نہ ہو جو انہیں اس تجویز کو قبول کرنے کے لیے روک رہی ہے۔ حضرت محمد حضرت ختیجہ سے ملنے پر راضی ہو گئے۔ ملاقات کے بعد انہوں نے اس معاملے سے پہلے اپنے ماموں سے ملاقات کی
اور اس طرح ان کی شادی ہوئی۔